بستی کی رونق مسجد اور شان مدرسوں سے دعوت سخن دیتا ہوں محمد سعد بن محمد خلیل سلمہ کو کہ وہ آئیں جہیز کے عنوان پر تقریر پیش کریں۔ اس سے پہلے ایک شعر سماعت فرما لیں۔ یورپ کے جو تھے اہل دل اہل زر، یورپ کے جو تھے اہل دل اہل زر، زر کے معنی آتے ہیں مال والا۔ یورپ کے جو تھے اہل دل اہل زر، دیتے تھے اپنی بیٹی کو موٹر خرید کر۔ ارے ہندوستان کی شان عمارت تو دیکھیے، ارے ہندوستان کی شان عمارت تو دیکھیے کہ دیتا ہے باپ بیٹی کو شوہر خرید کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من تزوج امرأة لعزها لم يزد الله إلا ذلة، ومن تزوجها لمالها لم يزد الله إلا فقرا، إلى آخره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ باپ کا گھر بکا تو بیٹی کا گھر بسا، باپ کا گھر بکا تو بیٹی کا گھر بسا، کتنی بری ہے رسم یہ جہیز کی، دیکھی جو گھر کی غربت بیٹی نہ تو چپکے سے مر گئی، دیکھی جو گھر کی غربت بیٹی نہ تو چپکے سے مر گئی، ایک بیٹی جہیز کے بھکاریوں کو سبق دے گئی۔ صدر محترم اور کرامی قدر سامعین کرام، اس وقت میرا موضوع سخن ہمارے معاشرے کا وہ ناصور ہے جس نے زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور سینکڑوں ہزاروں گھروں کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور کتنے ہی جذبات کو مسل کر رکھ دیا ہے۔ یہ وہ بیماری ہے جسے آپ جہیز کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ میں نے خطبے کے بعد ایک حدیث شریف پڑھی ہے، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا تو رب ذوالجلال ایسے شخص کو ذلت کے سوا کچھ نہ دیں گے، اور جو شخص مال کے لالچ میں شادی کرے گا تو اس کو فقر و فاقہ اور تندرستی کے سوا کچھ نصیب نہ ہوگا۔ اسلام کے پاسوانوں، آج ہندوستان کے اندر اور خاص طور سے ہمارے معاشرے میں جہیز ایک ایسا ناصور بن گیا ہے جو ایٹمی ہتھیار سے زیادہ خطرناک اور مہلک ثابت ہوتا جا رہا ہے۔ اس منحوس جہیز کی بنیاد پر ہندوستانی معاشرے میں روز مرہ اخبارات کی رونق اظہار بن کر یہ سرخیاں چھپتی ہیں کہ فلاں شوہر نے اپنی سسرال والوں سے موٹر سائیکل نہ ملنے پر اپنی نئی نویلی دلہن کو جلا دیا، فلاں شخص نے مزید جہیز کا مطالبہ پورا نہ کرنے پر بیویوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ عجب ماجرائے حضرات دیکھیے، عجب ماجرائے حضرات دیکھیے، داماد مانگتا ہے اب خیرات دیکھیے۔ پیارے دوستو، اخبارات کی یہ سرخیاں ابھی تک غیر قوموئی کے بارے میں نظر آتی تھی، مگر افسوس صد افسوس کہ رفتہ رفتہ ہماری اسلامی معاشرے کے اندر بھی یہ واقعہ پھیل چکی ہے۔ آج اخبارات کے اندر جہیز کے لیے بیٹھ چلنے والی کہیں فاطمہ، کہیں عائشہ، تو کہیں رضیہ، تو کہیں شبنم و فرزانہ اسلامی شریعت کے نام لیواؤں سے یہ پکار کر کہہ رہی ہیں کاش ہماری اسلامی شریعت کتابوں اور وعدوں کے بجائے عمل میں آ جاتی۔ پیارے دوستو اور اسلام کے نوجوانوں اور میری ماں و بہنوں، عورت رب ذوالجلال کی جانب سے عطا کردہ ہوا حسین تحفہ ہے جس نے انسانی زندگی کو رہنائی بخشی۔ اسی عورت کے دم سے نظاروں میں خوبصورتی پیدا ہوئی، اسی معصوم کلی نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے خوف و وحشت کو دور کیا، مگر ان تمام باتوں کے باوجود ظلم و ستم کی تاریخ شاہد ہے کہ اس پیارے پانی میں جتنے مظالم برپا ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر عورتوں پر ہی کیے گئے ہیں۔ اس بے رحم سماج نے عورت کو جس نظر سے دیکھا ہے وہ نہایت ہی قابل مذمت ہے۔
تاریخ عالم ان دردناک واقعات سے بری پڑی ہے. کبھی حضرت مریم علیہ السلام کو دنیا والوں نے متہم کر کے جنگلوں کی خاک چھاننے پر مجبور کیا, تو کبھی نمرود نے اپنی بیٹی کو ایمان لانے کی پاداش میں آگ میں ڈالا, تو کبھی عرب کے جاہل معاشرے نے لڑکیوں کی پیدائش کو اس قدر منحوس تصور کیا کہ ان کو زندہ پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا. محترم حضرات, آج بھی ان معصوم دوشدوں پر ظلم و ستم کے پال توڑے جا رہے ہیں. جبر و تشدد کی خاردار جاڑیاں ان کی راہ میں حائل ہیں. آج بھی ان عورتوں کے ارمانوں کا خون کیا جا رہا ہے. غریب گھرانے کی بچیوں پر خدا کی زمین اپنی وسعت اور کشادگی کے باوجود تنگ ہو رہی ہے. ساری دنیا پر یہ بات روز سے روشن کی طرح آیا ہے کہ جس گھر میں لڑکی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے اسی وقت سے والدین کی نیند حرام ہو جاتی ہے. زندگی کا ہر لمحہ صاحب بن کر ڈسنے لگتا ہے. ایک طرف لڑکی کی اٹھتی ہوئی جوانی ہوتی ہے تو دوسری طرف جنسی بیڑیوں کی اٹھتی ہوئی نگاہیں ہوتی ہیں, تو تیسری طرف پڑوسیوں کی چیمی گولیاں ہوتی ہیں. والدین اس گلاب کے پھول کو سجانے کے لیے جب کسی گلدان یعنی لڑکے کی تلاش کرتے ہیں تو جہیز کے مطالبات ان کے ارادوں کو وہیں مسمار کر دیتے ہیں, اور باپ زبان حال سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے, ارے جہیز مانگ رہے ہو غرور و قہر کے ساتھ, ارے جہیز مانگ رہے ہو غرور و قہر کے ساتھ, مجھے کفن بھی دلا دو تھوڑے زہر کے ساتھ. ارے جہیز کے ٹھیکیداروں کان کھول کر سن لو, ذرا دیکھو سید الانبیاء تاجدار بطحا احمد مجتبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا عقد مستون کس انداز سے ہوتا ہے کہ جسم پر جو چادر ہے اس میں 16 پیون لگے ہوئے ہیں, اور بنت رسول اللہ ہونے کے باوجود پیادہ پا شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ عنہ کے گھر روانہ ہو رہی ہیں. آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے, ہمارا بیٹا انجینئر ہے, ہمارا بیٹا پائلٹ ہے, ہمارا بیٹا گریجویٹ ہے, ہمارا بیٹا ٹیلی فون آپریٹر ہے, ہمارا بیٹا سعودی عرب میں رہتا ہے. اسی لیے جہیز میں ہوائیات چاہیے. ارے اولاد پیدا کر کے جہیز کی تمنا کرنے والوں کان کھول کر سن لو, اگر تمہارا بیٹا ڈاکٹر ہے تو حضرت علی امیر المؤمنین تھے, اگر تمہارا بیٹا انجینئر ہے تو حضرت علی مجاہد تھے, اگر تمہارا بیٹا پائلٹ ہے تو حضرت علی خلیفہ رسول تھے, اگر تمہارا بیٹا ٹیلی فون آپریٹر ہے تو حضرت علی فاتح خیبر تھے, اگر تمہارا بیٹا گریجویٹ ہے تو حضرت علی اسد اللہ الجبار تھے, اگر تمہارا بیٹا پیکر سیاست ہے تو حضرت علی پیکر ولایت تھے. حضرات, آئیے ہم سب مل کر اس بات کا عہد کریں کہ اس جیسی ملعون رسم کو دنیا سے مٹا کر ہی دم لیں گے. یہ سنگ گرا جو حائل ہے, یہ سنگ گرا جو حائل ہے, رستے سے ہٹا کر دم لیں گے. ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں, ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں, اس جیسی ملعون رسم کو دنیا سے مٹا کر دم لیں گے. وما علینا الا البلاغ.